بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم گریڈ 12 کی 12ویں کلاس کی اردو کی جو نیو بک ہے فیڈرل بورڈ کی، اس کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کو ہم نے کمپلیٹ ریڈ آؤٹ کیا تھا۔ اس کا مرکزی خیال، خلاصہ اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ ہم نے مکمل دیکھ لیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق جو ہے اس کو سولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی مشق پہ آ چکے ہیں، یہاں سے ہماری مشق جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 1 یا پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرسٹ سٹیٹمنٹ ہے ہماری، عرف عام میں لائل پور، جھنگ، سرگودا وغیرہ کو علاقہ کہا جاتا ہے بار کا۔ سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے، نانی نے ماں جی کو بطور عیدی دیے 3 آنے۔ تھرڈ سٹیٹمنٹ ہے، جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنر سرحدوں کا معائنہ کرنے آئے گلگت میں۔ نیکسٹ سٹیٹمنٹ ہے ہماری، عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے، تو یہ درست جواب ہے اس کا۔ نیکسٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس زمانے میں مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ لائل پور کے مربع داروں کی بہت دھوم تھی اس زمانے میں۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ ان کے ہم نے شارٹ آنسرز دینے ہیں۔ فرسٹ کویسچن جو ہے، لائل پور کا موجودہ نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، لائل پور کا موجودہ نام فیصل آباد ہے۔ لائل پور ایک انگریز کا نام تھا، یہ اس کے نام پر تھا لائل پور، تو اب اس کا موجودہ نام جو ہے وہ فیصل آباد ہے۔ دوسرا سوال ہے، ماں جی آشوب چشم میں یعنی کہ آنکھوں کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں کیوں مبتلا رہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ریل کے یعنی کہ ٹرین کا جو سفر انہوں نے کیا تھا، ریل کے سفر کے دوران ماں جی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتی رہیں، جس سے کوئلے کے ذرات ان کی آنکھوں میں چلے گئے اور وہ کئی دن آشوب چشم میں مبتلا رہیں، کہ کئی دنوں تک وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا رہیں۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان نے عبداللہ صاحب کو علی گڑھ کالج کی نوکری سے برخاست یعنی کہ کیوں نکالا، برخاست کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ہے، عبداللہ صاحب نے اپنی والدہ کی خواہش پر ولایت جانے سے انکار کر دیا اور وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید احمد خان کو ان کے اس فیصلے پر سخت غصہ آیا، انہوں نے انہیں کالج کی نوکری سے برخاست کر دیا یعنی کہ نکال دیا۔ اگلا سوال ہے، اب تم دودوں نہاؤ پھوتوں پھلو یعنی کہ دودوں نہاؤ پھوتوں پھلو، مہارانی نے ماں جی کو یہ دعا کس موقع پر دی؟ تو اس کا جواب ہے، مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے گلگت کی گورنری کو ختم کر کے گورنر کے عہدے کو وزیر وزارت کا نام دیا۔ جب یہ حکم جاری ہوا تو مہارانی نے ماں جی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ اب گورنری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اسی خوشی کے موقع پر مہارانی نے ماں جی کو دعا دی، اب تم دودوں نہاؤ پھوتوں پھلو۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کس چیز کی واپسی کا تقاضا کیا؟ تو اس کا جواب ہے، عبداللہ صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یعنی کہ ماں جی سے ان 11 پیسوں کی واپسی کا تقاضا کیا جو شادی سے پہلے انہوں نے ماں جی کو دیے تھے۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ صاحب نے کس سوتن کے لانے کی بات کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، عبداللہ صاحب نے گورنری کو ماں جی کی سوتن کہا تھا۔ وہ مذاقن یعنی کہ مذاق کے طور پر کہتے تھے، مزاحیہ انداز میں، کہ گورنری ہمیشہ جو ان کا عہدہ ہے، گورنری جو ہے ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، گویا ماں جی کی سوکن بن کر ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مہاراجہ
प्रताप सिंह ने महारानी के कहने पर क्या हुक्मनामा जारी किया? तो इसका जवाब है, महाराजा प्रताप सिंह ने महारानी के कहने पर ये हुक्मनामा जारी किया कि गिलगित की गवर्नरी को वजारत और गवर्नर को वजीर वजारत के नाम से पुकारा जाए। ये सरकारी इस्तिलाहात सन 1947 की जंगे आज़ादी तक गिलगित में राइज रही। आखिरी सवाल है, अब्दुल्ला साहब की वफ़ात पर माँ जी ने बच्चों को क्या नसीहत की? तो इसका जवाब है, अब्दुल्ला साहब की वफ़ात पर माँ जी ने बच्चों को नसीहत की कि वो रोएं नहीं, क्योंकि उनके अब्बा की रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी। उन्होंने बच्चों को सब्र की तलकीन की और कहा कि अपने वालिद के लिए दुआ करें और उनकी नेक बातों को याद रखें। सवाल नंबर 3 है, अफसाना माँ जी के अहम नुकात का खुलासा तहरीर करें। यानी कि इस सबक का जो खुलासा है, अफसाना माँ जी के अहम नुकात का खुलासा। अफसाना माँ जी एक दिल को छू लेने वाली दास्तान है जो माँ जी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को जज्बाती गहराई और संजीदगी के साथ पेश करती है। ये कहानी न सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी की अक्कासी है, बल्कि इसके ज़रिए उस ज़माने के समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती हालात की भी इसमें झलक मिलती है। जैसा कि हमने सबक को पढ़ा, तो इसमें हर तरह की झलक मिली कि लोग कैसे रहते थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, उस वक़्त किस तरह के हालात में वो गुजारा करते थे। जब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नई आबादकारी के लिए नया लायलपुर कॉलोनी में जाकर अपना घर बसाना चाहते थे, माँ जी की शख्सियत में सादगी, सब्र, कुर्बानी, ख़ानदानी मोहब्बत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा नुमायाँ है। माँ जी का बचपन तहसील रोपड़, ज़िला अम्बाला के गाँव मनीला में गुजरा। उनके नाना की ज़मीन दरियाए सतलुज की नहर में ज़म हो गई थी और मुआवजा ना मिलने की वजह से वो मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। इसी गुर्बत में माँ जी का ख़ानदान नई कॉलोनी की तरफ पैदल रवाना हुआ। रास्ते में मेहनत, मुश्किलात और सब्र ने उनके ख़ानदान को मजबूत रखा। जड़ांवाला में कुछ वक्त क़याम के दौरान नाना जी गल्ला मंडी में बोरियां उठाते, नानी जी जो थी नानी चरखा काटती और माँ जी घर के छोटे काम करती रहीं। अपनी पहली ईदी के 3 आने उन्होंने मस्जिद के चिराग में तेल डालने के लिए रख दिए, जो उनकी इबादत और अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। माँ जी की ज़िंदगी सादगी और दरवेशी का मजहर थी। उनके पास चंद कपड़ों के जोड़े, एक ऐनक, अंगूठी, चाय नमाज और तस्बीह थी। वो हमेशा दूसरों के लिए दुआ गो रहती और कभी किसी से कोई चीज़ तलब ना करती, यानी कि किसी से कोई चीज़ नहीं मांगती थी। वो कभी सूटकेस नहीं रखती थी, क्योंकि सूटकेस की ज़रूरत तो उन लोगों को पड़ती है जिनके पास बेशुमार चीज़ें होती हैं, वो संभाली नहीं जाती, उनके रखने के लिए जगह फिर चाहिए होती है। जब चंद चीज़ें होंगी तो वो निस्बतन संभालनी आसान होती हैं और चंद मिनटों में सफ़र के लिए तैयार हो जाती। उनकी वफ़ात भी इंतहाई सादा और ख़ामोश अंदाज में हुई। उनकी खुराक भी बहुत सादा थी। मकई की रोटी, धनिए और पुदीने की चटनी उनकी पसंदीदा थी। फल कम खाती थी और चाय 2 वक्त लाजमी पीती थी। वो अपने बच्चों को कभी मेरे बेटे या मेरी बेटी ना कहकर बुलाती, बल्कि उन्हें अल्लाह का माल कहती थी, जो उनके रूहानी फितरत की अलामत थी। कुछ अरसा जड़ांवाला में क़याम के बाद माँ जी का ख़ानदान ज़मीन की तलाश में लायलपुर कॉलोनी की जानब रवाना हुआ। कॉलोनी के बारे में उनका तसव्वुर था कि वहाँ मुफ्त ज़मीन दी जाती है, मगर हकीकत मुख्तलिफ थी। कई हफ्ते भटक कर मेहनत मजदूरी के बाद चक नंबर 392 में झोंपड़ी बनाकर आबाद हुए, मगर महकमा माल ने बगैर कागजात ज़मीन कब्ज़ा करने पर उन्हें निकाल दिया और सामान ज़ब्त कर लिया। माँ जी ने इस तकलीफ़ को सब्र से बर्दाश्त किया। बाद में चक नंबर 507 में मज़ारा की हैसियत से ज़मीन मिली, जहाँ मेहनत से ज़िंदगी की बुनियाद रखी गई। इन दिनों उन्हें शदीद फाके और मसाइब का सामना रहा, मगर वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं।
کچھ سال بعد خاندان منیلا واپس لوٹا اور ماضی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہوئی، جو علی گڑھ مسلم کالج کے تعلیم یافتہ اور گلگت کے گورنر تھے۔ عبداللہ صاحب ایک نیک اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، جنہوں نے اپنی والدہ کی خدمت اور والد کے انتقال کے باوجود تعلیم میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ گلگت میں گورنر کے عہدے کے باوجود انہوں نے سادگی اور اخلاق کو برقرار رکھا۔ مانجھی نے بھی گلگت کی زندگی میں عاجزی اور وقار کا مظاہرہ کیا، جہاں انہوں نے لیڈی ہیلی کی بیٹی کو گھر کے کام سکھائے اور دوسروں کے لیے دعا کی۔ ایک موقع پر انہوں نے لیڈی ہیلی کو حجاب کے بغیر پنڈلیاں دکھانے پر نصیحت کی کہ جو ان کے اصولوں اور ایمان کی علامت تھی۔ ماضی کی زندگی دکھ درد سے خالی نہ تھی۔ اللہ نے انہیں 6 بچے دیے، جن میں سے 3 جلد فوت ہو گئے۔ شوہر کا انتقال ان کے لیے بڑا صدمہ تھا، مگر انہوں نے صبر اور رضا کے ساتھ حالات کا سامنا کیا اور بچوں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ شوہر کی وفات کے موقع پر ماجھی نے بچوں کو رونے سے منع کیا تاکہ مرحوم کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔ ماضی کی زندگی ایک عملی سبق ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر انسانیت، محبت، صبر اور اللہ پر ایمان اہم ہے۔ ان کی یاد میں آج بھی ان کی سادگی، مکئی کی روٹی اور چٹنی کی یاد آ جاتی ہے۔ ماضی کا نام سنتے ہی دل بھر آتا ہے، مگر رونا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان کی زندگی کا جو سبق ہے یا ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ حقیقی عظمت سادگی، قربانی اور خلوص میں ہے، جو نسل در نسل زندہ رہتی ہے۔ افسانہ ماضی نہ صرف ایک فرد کی سوانح حیات ہے، یعنی کہ زندگی کی بائیوگرافی ہے، بلکہ معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی اقدار کی محافظ بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سادگی اور ایمان کے بغیر کوئی زندگی مکمل نہیں ہوتی، اور حقیقی خوش نصیبی جو ہے وہ صبر، دعا اور قناعت میں ہے۔ قناعت مطلب کہ جو آپ کو مل جائے آپ اس میں خوش ہو جائیں۔ ماضی کی یہ کہانی محبت اور عزت کے جذبات کو تازہ کرتی ہے اور زندگی کے مشکل لمحات میں صبر و تحمل کا درس دیتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل افسانوی ناول توبۃ النصوح اقتباس کو پڑھیں اور اس کے اسلوب اور بیان کے پیش نظر روزمرہ زندگی کے معمولات سے اس کا تجزیہ اور موازنہ کریں۔ کلیم اپنے والد کی سرزنش پر کہ والد جب ڈانٹتے ہیں تو گھر والوں سے خفا ہو کر اپنے دوست ظاہر دار بیگ کے پاس آ جاتا ہے۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔ 2 ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا عبرت کا مقام ہے۔ یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا کہ عیش و عشرت تھی، گھر میں نوکر چاکر تھے، اب کیا ہے کہ یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا۔ گھر کے ایوان نعمت کو، کہ گھر میں طرح طرح کی نعمتیں تھیں، ایوان نعمت کو لات مار کر نکلا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمتگار۔ مسجد میں اکیلا ایسے بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہگار یا قفس میں مرغ نو گرفتار، یعنی کہ قید میں کوئی نیا پنچھی جب آ جاتا ہے اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، یعنی کہ اپنی اصلاح کرتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا۔ اسی وقت تو نہیں، صبح سویرے جب دن ہوا کہ رات تو جیسے تیسے گزری، جب دن ہوا تو صبح سویرے ہی جا کے باپ کے ساتھ نماز پڑھتا، تو سویرے گجردم باپ کے ساتھ نماز صبح میں یا نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کی حجب میں تیار کیا اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار
टोपी, जूती, रुमाल, छड़ी, तकिया, दरी, यानी जो चीज़ कलीम के बदन से मुनफक थी, यानी कि उसके साथ मिली हुई थी या उसकी मलकियत में थी, उसके जिस्म से जुदा थी। यानी कि मसलन वो सोया तो उन चीज़ों पर था ना, बिस्तर के ऊपर, बिस्तर पे से साइड पे हट गया, वो अलग हो गई, उसको पता नहीं चला कि कोई उठा के ले गया, उसके जिस्म से जुदा थी, लेकर चन्नीत हुआ, यानी कि ले उड़ा। यूं भी कलीम बहुत देर को सो के उठा था। आज तो एक वजह ख़ास थी कि कोई पहर सवा पहर दिन चढ़े जागा तो क्या देखता है कि फ़र्श मस्जिद पर पड़ा है और नींद की हालत में जो करवटें ली हैं, तो सैरों गर्द का भभूत, यानी कि बहुत ज़्यादा मट्टी जिस्म पे लगी हुई है और चमगादड़ों की बीट का जमात बतन पर थपा हुआ है। अब इसका जो रोज़मर्रा के मामूलात के साथ इसका तज्ज़िया और मवाजना हम करेंगे कि ये इक़्तिबास जो हमने पढ़ा है, ये क्या करता है, रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, हालात ज़िंदगी की अक्कासी करता है। जहाँ इंसान कभी खुशी और खुशगवार महफ़िलों में मगन, यानी कि मसरूफ़ होता है, और कभी तन्हाई, कभी अकेला और गम में मुब्तला होता है। कलीम का घर वालों से खफा होकर दोस्त के पास जाना आम इंसानी रद्द अमल है जो हर शख्स के साथ ज़िंदगी में होता है। इस तरह की सूरत हाल में इंसान दूसरों से दूर होकर अपने जज्बात को समझने और ख़ुद से बात करने की कोशिश करता है। मस्जिद में कलीम की तन्हाई और बेबसी हमारी रोज़मर्रा की तन्हाई और ज़हनी उलझनों की नुमाइंदगी करती है। अक्सर हम अपने मसाइल और दुखी दिल के साथ अकेले रहना चाहते हैं ताकि सोच सकें और सुकून हासिल कर सकें, जैसे कलीम ने किया। उसके साथ साथ मिर्ज़ा की चालाकी और कलीम की भूख भी इंसान की ज़रूरियात और ताल्लुकात की हकीकत को ज़ाहिर करते हैं। जहाँ कभी जिस्मानी ज़रूरियात जो हैं और कभी ज़हनी तस्कीन की तलाश होती है। ये इक़्तिबास हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं और हमें इनके दरमियान तवाज़ुन कायम रखना होता है। इसमें इंसानी दोहरी ज़िंदगी, दोस्तों की अहमियत और तन्हाई के लम्हात को खूबसूरती से बयान किया गया है जो रोज़मर्रा मामूलात से जुड़े हुए हैं। अब हम इस पे तबसरा भी कर लेते हैं कि ये इक़्तिबास न सिर्फ ज़बान व बयान के लिहाज से खूबसूरत और मुनफरद है, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के इंसानी तजुर्बात और एहसासात की अक्कासी भी करता है। कलीम की दोहरी ज़िंदगी, उसकी तन्हाई और गौर व फ़िक्र की कैफियत हमारी अपनी ज़िंदगी की तरह है, जहाँ हम खुशियों और रंजिशों के बीच घूमते हैं। कभी खुशियाँ होती हैं, कभी रंजिशें होती हैं, कभी गम होते हैं। मिर्ज़ा की चालाकी और कलीम की हालत रोज़मर्रा की दोस्तियों, मुश्किलात और इंसानी कमज़ोरियों की अक्कासी करती है। इस तरह ये इक़्तिबास न सिर्फ अदबी हुस्न रखता है, बल्कि ज़िंदगी की हकीकतों को भी जला बख्शता है, जिसे हर कारी अपनी ज़िंदगी से जोड़ कर महसूस कर सकता है। इसके बाद है हरूफ़े रब्त। सबसे पहले है हरूफ़े जार, यानी कि ऐसे हरूफ जो किसी इसम को फ़ेल से मिलाते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। मसलन के किताब मेज़ पर रख दो। अब अगर पर नहीं होगा, किताब मेज़ रख दो, तो पूरा जो जुमला है वो अच्छा नहीं बन सकेगा, ना हमें उससे ये पता चल सकेगा कि किताब का क्या करना है। किताब मेज़ रख दो, किताब भी है, मेज़ भी है और रख दो भी कहा जा रहा है, लेकिन जब उसके साथ हरूफ़े जार मिल गया कि किताब मेज़ पर रख दो, कि मेज़ के ऊपर रख दो, मेज़ पर रख दो। इसी तरह को, से, तक, ने, साथ वगैरह ये क्या हैं, ये हरूफ़े जार हैं। उसके बाद है हरूफ़े इज़ाफ़त, ऐसे हरूफ जो एक इसम का ताल्लुक दूसरे से ज़ाहिर करें। मसलन के असलम का भाई, उसका भाई या उसकी बहन, उसकी गाड़ी, ये हरूफ़े इज़ाफ़त हैं का की के। हरूफ़े इस्तिफ़ाम, ऐसे हरूफ जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों। मसलन क्या, कौन, क्यों। जैसे हम किसी से सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो,
تم نے کیوں یہ بات کی؟ تو اس طرح سے سوال پوچھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ حروف عطف دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کے لیے، جیسے ایک جملہ اور ہے، جیسے سوال میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ حروف ربط کی تعریف لکھیں، نیز حروف شرط کے بارے میں بتائیں، اور واو اور نیز وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف تردید، وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر استعمال کیے جائیں، امیر ہو یا غریب، اچھا ہو کہ برا، خواہ سو جاؤ خواہ کھیل لو، چاہے بیٹھ جاؤ چاہے کھڑے رہو، ہو یا ہو کہ خواہ چاہے، یہ کیا ہے؟ حروف تردید ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف شرط، وہ حروف جو کسی کے لیے شرط کے لیے استعمال ہوں، مثلا اگر محنت کرو گے، یعنی کہ محنت کس کی شرط ہے؟ کامیابی کی۔ اگر سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے، سچ کس کی شرط ہے؟ نجات پانے کی۔ اگر، اگرچہ، جب تک، تا وقت یہ کہ جوں ہی، یہ کیا ہے؟ یہ حروف شرط ہے۔ جس کام کے لیے شرط عائد کی گئی ہو اس کے ساتھ جزا کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس مثال میں تو جو ہے وہ حروف جزا ہے، اگرچہ اس نے محنت کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اس مثال میں لیکن کیا ہے؟ حروف جزا ہے۔ حروف علت کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا کیونکہ، چونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حروف علت ہیں۔ حروف اضراب ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ بنانے کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف، مثلا وہ انسان نہیں بلکہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب بلکہ کیا ہے؟ حروف اضراب ہے۔ حروف بیان ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں۔ استاد نے کہا کہ سب کھڑے ہو جاؤ، اس مثال میں کہ حروف بیان ہے۔ حروف تشبیہ یہ حروف ایک شے کو دوسرے شے کی طرح بتاتے ہیں، مثلا مثل، طرح، مانند، سا، جیسا، یہ کیا ہیں؟ حروف تشبیہ ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل حروف کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں تحریر و تقریر میں استعمال کریں۔ یہ لفظ دیے ہوئے ہیں، اب اس کے حروف ہیں، ان کی پہچان ہے اور تحریر و تقریر میں استعمال ہے۔ جیسے شاباش، جیسے ہم کسی کی تعریف، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاباش، یہ کیا ہے؟ حروف تحسین یا انبساط، شاباش تم نے پورا سبق یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی حروف تحسین یا انبساط ہیں۔ سبحان اللہ، قدرت کی یا اللہ کی شان دیکھو۔ خبردار، حروف تنبیہ، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ خبردار اگر پھر ایسی حرکت کی، یا خبردار اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی۔ ہائے ہائے، حروف تعصیف ہیں۔ ہائے ہائے کتنا ظلم ہوا اس غریب پر۔ ماشاءاللہ، حروف تہنیت۔ ماشاءاللہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ ماند یا مانند جو ہیں حروف تشبیہ۔ بچہ چاند کی ماند حسین ہے۔ بلکہ حروف اضراب وہ انسان نہیں بلکہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا مثال میں، گدھا ہے۔ اگر حروف شرط، اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ کیا حروف استفہام سوالیہ، کیا آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ چونکہ حروف علت، چونکہ وہ غیر حاضر تھا اس لیے امتحان نہ دے سکا۔ حاشا و کلا، حروف استعجاب۔ حاشا و کلا، ہمیں کسی کا رزق بند کرنے کا اختیار نہیں۔ باخدا، حروف قسم۔ باخدا میں نے ہر بات سچ سچ کہی ہے۔ اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث اسما اور ضمائر، یعنی کہ تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی تذکیر و تانیث میں جنس کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔
اور نر یعنی کہ مذکر ہے اور مادہ مؤنث کو کہتی ہیں۔ یہ تذکیر و تانیث جانداروں کے لحاظ سے کی گئی ہے اور اس کی پہچان اور تمیز آسان ہے، جبکہ بے جان میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہے۔ قواعد میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے، اس کے علاوہ جانداروں کی تذکیر و تانیث بے قطعی قاعدوں کے تحت نہیں آتی۔ جن ہندی الفاظ کے آخر میں الف ہوگا وہ مذکر ہوں گے، مثلاً لڑکا، گھوڑا وغیرہ۔ عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں یہ ہی آتی ہے اور وہ الفاظ کی مؤنث ہیں، مثلاً والدہ، ملکہ وغیرہ۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنا کر تذکیر و تانیث واضح کریں، مثلا پہاڑ، فارسی، اخبار، دہی، مٹی، گھاس۔ پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ مذکر ہے تو جملہ اس کا بنے گا کیٹو پہاڑ دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ زبان جو فارسی زبان ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ فارسی زبان ایران، افغانستان اور تاجکستان میں بولی جاتی ہے۔ اخبار کیا ہے؟ مذکر ہے۔ آج کا اخبار دادا ابو کے کمرے میں پڑا ہے۔ دہی جو ہے یہ مذکر ہے۔ اسلم کی دکان کا دہی تازہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ مٹی مؤنث ہے۔ ذخیرہ یا زرخیز مٹی ہمارے ماحولیاتی نظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ گھاس بھی مؤنث ہے۔ یہ گھاس ہری بھری اور نرم ہے۔ آگے ہماری سرگرمی ہے۔ سرگرمی کا سوال ہے کہ کالج اسمبلی میں حب الوطنی کے موضوع پر اپنے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں استدلال، درست تلفظ اور عمدہ لب و لہجے کے ساتھ زبانی تقریر کریں۔ موضوع ہے حب الوطنی۔ تو یہ تقریر ہے یہ آپ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی حب الوطنی کے موضوع پر تقریر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس اہم اور بامعنی موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ ہے حب الوطنی، یعنی وطن سے محبت۔ صدر محترم، وطن وہ مقدس سرزمین ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ وطن انسان کے وجود کا پہلا تعارف ہوتا ہے۔ اسی لیے حب الوطنی ایک فطری جذبہ ہے۔ ہر باشعور انسان اپنی سرزمین سے پیار کرتا ہے، اس کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے، اس کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ زیادہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ایڈ ہوئے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے وطن دل میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ معزز سامعین، وطن سے محبت صرف نعروں یا زبانی دعووں کا نام نہیں کہ زبانی کلامی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عملی جذبہ ہے جو قربانی، ایثار، خدمت اور تعمیر و ترقی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حب الوطنی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے وطن کے آئین کا احترام کریں، قوانین کی پاسداری کریں، قومی املاک کی حفاظت کریں اور وطن کو صاف، سرسبز اور پرامن بنائیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں وطن کی محبت کا ایک اشارہ موجود ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر کی طرف واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ کی محبت میں فرمایا، اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ جاتا۔ یہی حب الوطنی ہے کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے آنکھیں اشک بار کر لے۔ جناب صدر، ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر ہمیں ایک آزاد وطن پاکستان دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان کا مطلب صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک عہد ہے، ایک مقصد ہے۔ اگر ہم واقعی اس وطن سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے نظریاتی اور جغرافیائی تحفظ کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا ہوگا۔ دوستو،
हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि हम मेहनत करें, तालीम हासिल करें, सच बोलें, रिश्वत ना लें, इंसाफ करें और अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। आज हमें बतौर कौम अपने किरदार से साबित करना होगा कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक दुआ से करती हूँ। ए अल्लाह, हमारे वतन को हमेशा सलामत रख, इसे तरक्की व खुशहाली अता फरमा और हमें इसकी सच्ची खिदमत की तौफीक दे। आमीन वस्सलाम। शुक्रिया। तो इसी के साथ ही जो हमारी वीडियो है वो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।